اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 274 سے لے کر 281 تک۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ کچھ غور طلب ہوگا، کیونکہ اس میں تذکرہ ہے سود کے بارے میں اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، اور رکوع نمبر ہے یہ 38 سورۃ البقرہ کا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، سرًا، چھپ کر، وعلانیۃً، اور علانیہ، فلاہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ولا خوف، اور کوئی خوف نہ ہوگا، علیہم، انہیں، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ تو تذکرہ انہی لوگوں کا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ چھپ کر کریں، چاہے اعلانیہ کریں، چاہے جس طرح بھی کریں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر وہ جس بھی نیت سے کرتے ہیں، چاہے وہ چھپ کر کرتے ہیں، چاہے وہ علانیہ کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے۔ اگر تو ان کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، اور جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم، جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص کے جسے یتخبطہ الشیطان، پاگل بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، کوئی شیطان خبتی بنا دیا گیا ہو یا پاگل بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر۔ پہلے سخی اور کریم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بلکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی ویسے امداد تو کجا، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ ان آیات میں ربا کو یعنی سود کو حرام کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھیں۔ لغت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے۔ اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا تھا جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی تھی۔ اس کی جو اس وقت کی مروجہ شکلیں تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی، اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلاً 10 روپیہ کی کوئی چیز خرید لی اور 1 ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا، مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو وہ 1 ماہ کی مزید مہلت طلب کرتا اور 10 کی بجائے 12 روپیہ ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے 100 روپیہ مثلاً قرض لیا اور طے یہ پایا کہ مقروض ہر سال 100 کے ساتھ 10 روپیہ زائد ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز تحقیق طلب ہے کہ کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کے لیے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہی قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرہ میں کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جب کہ نہر سوئز نہیں کھدی تھی، جب کہ بڑے بڑے بحری جہاز معرض وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا۔ عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیا کرتے تھے، اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا،
جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصہ کی دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں، یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کہا، کہیں آپ کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ اب آگے دیکھیں کہ لا یقومو کے سود کھانے والا لا یقومو نہیں، وہ کھڑا ہوگا الا مگر اس طرح جیسے کما جیسا کہ یقومو کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص کے یتخبطہ کہ جسے پاگل بنا دیا گیا ہو شیطان شیطان نے۔ ان کلمات میں سود خور کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے اسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور قیامت والے دن اس طرح کہ جنہوں نے دنیا میں دولت کی محبت میں یوں مارے مارے پھرتے تھے اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے تسلط جما رکھا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی یوں ہی گزرے گی اور کل قیامت کے دن بھی ان کا یہی حشر ہوگا۔ ذالکا یہ حالت کیوں ہوگی بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ہوگی کہ قالو کہ وہ کہا کرتے تھے کہ انما البیع کہ جو تجارت ہے مثل الربا وہ بھی سود کی مانند ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا ہے الربا سود کو۔ سود کے جواز کے لیے جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے بالکل یہی استدلال جو ہے وہ 14 صدیاں بیشتر غیر متمدن عرب کے سود خوار پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی جب دوسری اجناس کے لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے اس کے لین دین میں اگر نفع لیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جائے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے یہ دیا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیع یعنی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کر دیا اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام کر دیا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو یکساں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ سود کی حرمت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن جو فاضلانہ بحث حجت الاسلام الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کا جواب نہیں۔ بحث کی اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ غزالی کے کلام کا پورا ترجمہ نقل کیا جائے، لیکن مقام کی تنگ دامنی اس کی متحمل نہیں، اس لیے نہایت اختصار سے اس بحث کا محصل ہدیہ قارئین ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ تمہارے پاس زعفران ہے اور ایک دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے۔ تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں، اب تم اونٹ کیوں کر حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں کھانا چاہیے لیکن کھانے والے کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے ایک ایسی جنس سونا چاندی کی تخلیق فرما دی کہ جس کے ذریعے ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ اگر آپ ذرا سا تأمل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانا رب نے اسی مقصد کے لیے فرمائی ہے اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کامیاب ہیں، دوسرا ان میں وہ صلابت اور سختی نہیں جو لوہے اور تانبا وغیرہ میں ہے تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکے۔ اب اگر روپیہ پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کاسب اور نفع خیز بن جائے گی، اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا، اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رک جائے گی، تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا جس سے سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ان مفاسد کے سد باب کے لیے سود کو حرام کر دیا۔
سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہ بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وہ وقت خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود نفع یقینی نہیں، اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ لیکن سود خور جو صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت، نہ محنت، نہ کاوش، وہ یقینی نفع کا خواستگار کیوں ہو؟ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں، یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائد از ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ دے، ورنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے۔ اس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فمن جاءہ، پس جس کے پاس آئی موعظۃ نصیحت میں ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ رک گیا، فلاح، تو اس کے لیے ما سلف، جو جائز ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، یعنی جس نے توبہ کر لی اور اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیا، اس سے پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اصحاب النار، جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ کسی چیز کے مٹ جانے اور غائب ہونے کو محق کہتے ہیں۔ چاند کی آخری دو تاریخوں کو محاق کہا جاتا ہے کیونکہ چاند ان راتوں میں بالکل روپوش ہو جاتا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما رکھا ہے کہ سود خور کو برکت نہیں ہوگی اور مال سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ اس کی سوسائٹی میں کچھ عزت ہوگی اور نہ اس کو قلبی سکون نصیب ہوگا۔ یہ اس کی حالت دنیا میں ہوگی اور آخرت میں وہ ثواب اور رضا الہی سے محروم ہوگا۔ سود خور کے برعکس صدقہ و خیرات کرنے والا دنیا میں بھی باعزت زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ ان الذین آمنوا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، کل کفار اثیم، ہر نہ شکر گناہ گار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، وقاموا الصلاۃ، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور انہیں کوئی خوف، ولا خوف علیہم، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہیں۔ اب پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور انہیں قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ کہ مطلب اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم پہلے سود پہ کوئی سود کا تم لوگوں نے کوئی رکھا ہوا تھا کوئی بھی معاملہ، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تم تک آ پہنچی ہے، تمہیں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ سود حرام ہے، تو اب اگر باقی کچھ بھی سود میں سے بچا ہے تو اس کو وہیں کا وہیں چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو اعلان جنگ سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، فَأْذَنُوا، تو سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، اعلان جنگ اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ سود کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی ناقابل تلافی نقصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید پیرائی میں بیان کیا گیا جس کی مثال نہیں۔ ارشاد ہے کہ جو ان احکام کے بعد بھی سود لینے کی جرأت کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے یا اللہ کے رسول سے جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت کلمات کا بیان فرمایا یہاں پر، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال،
لا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیا کرو، لا تظلمون نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا کہا مانو گے تو میں تمہارے مالوں میں برکت عطا فرما دوں گا، اور اگر تم ظلم نہیں کرو گے کسی پر تو میں بھی تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ وَإِن كَانَ اور اگر ذو عسرۃ جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ تو اسے مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کے خوشحال ہونے تک، وَإِن تَصَدَّقُوا اور اگر تم بخش دو اس قرض کو، خَيْرٌ لَكُمْ تو بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ مکارم اخلاق کا ایک اور درس ہے کہ جو قوم اس ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو اس کے غریب اور امیر افراد میں حسد و اناد کی آگ نہیں بھڑک سکتی، اور یہ خونی انقلاب روپذیر نہیں ہو سکتے جن سے آج ساری دنیا جس میں مبتلا ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرض کو پہچانے اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مقروض کو، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اسے مہلت دو کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کے پاس اتنی دولت آ جائے، اتنا اس کا جو رزق ہے وہ فراخ ہو جائے کہ وہ تمہارا قرض بآسانی ادا کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں بھی اس میں اتنی ہے ہمت کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے، اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور تم اگر اسے صدقہ بھی کر دو گے، اگر تم اسے بخش بھی دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو، یوماً اس دن سے کہ ترجعون کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفیٰ پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو ما کسبت اس نے جو کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جب تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس نے جو کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یا ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔